یہ الیکشن کمیشن جو ان کے ساتھ پوری طرح ملوث ہے سازش میں، یہ اس کو میں سازش کہتا ہوں، ایک تو تھی نا وہ بیرونی سازش، یہ ایک اور سازش ہے۔ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ریڈ زون میں ہم بالکل نہیں آ رہے، صرف ہمارے پارلیمنٹیرینز ڈیلیگیشن جائے گا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن امپورٹڈ حکومت کے ساتھ سازش میں ملوث ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ سامنے نہیں لا رہا۔ کیا شہباز شریف اور آصف زرداری کی وجہ سے ملک تباہ ہونے دیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ کل چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے۔ جوئے کے پیسے سے الیکشن اور لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پر احمقانہ الزامات لگائے۔ فیصلے میں آخری پیراگراف کسی کی فرمائش پر شامل کیا گیا۔ اوورسیز سے پیسہ جمع کر کے پی ٹی آئی نے کوئی قانون نہیں توڑا۔ کرپٹ حکمران ٹولے کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہے۔ الیکشن کی تاریخ دی جائے تو ہر قسم کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پی ڈی ایم بنا ہوا ہے، یہ پی ڈی ایم نہیں ہے، یہ پاکستان کی تباہی موومنٹ ہے۔ یہ عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس، حکومت کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ، عمران خان کی نااہلی اور پی ٹی آئی پر پابندی کی درخواست کی جائے گی۔ پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ ریڈ زون میں احتجاج پر پابندی لگائی جائے گی۔ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے مرکزی اور صوبائی عہدیداروں کے خلاف بھی کارروائی کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومتی اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں 2 ارکان نے پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس کی مخالفت کی، موقف اختیار کیا۔ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا تو 140 سے زائد ارکان ڈی سیٹ ہو جائیں گے، سیاسی بحران پیدا ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد میں ضمنی الیکشن بھی مسئلہ ہوگا۔ اکثریت نے دونوں ارکان کی رائے مسترد کر دی۔ آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بحث میں نہیں ہے۔ عمران خان کو اتنی بڑی سپورٹ عوام کی حاصل ہے، تو اس لیے ان کی سیاست کو کوئی جو ہے وہ مائی کا لاز دیوار سے لگانے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا۔ جلدی آپ دیکھیں گے یہ حکومت اپنے گھٹنوں پہ ہوگی۔ حکومت عمران خان اور پی ٹی آئی پر پابندی لگا کر دکھائے، کوئی مائی کا لال عمران خان کو دیوار سے نہیں لگا سکتا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا چیلنج، کہتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے تو حکومت جلد گھٹنوں پر ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے وزیر قانون کی فرمائش پر فیصلے میں رد و بدل کیا، بعد میں 1.5 لائن شامل کر کے فیصلہ ویب سائٹ پر ڈالا۔ منی لانڈرنگ کرنے والے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھیجتے، انہیں ایان علی کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم ہوتا عارف نقوی پر بعد میں کیس بنے گا تو پیسے نہ لیتے۔ چیف الیکشن کمشنر کو شرم ہوتی تو خود کو کیس سے الگ کر لیتے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں کہ عمران خان کو ملک سے باہر جانے کا شوق نہیں، اس لیے فرق نہیں پڑتا۔ ای سی ایل میں نام ڈالنا ہے تو 100 بار ڈالیں۔ آہوان کرتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، ورکر کو بھی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اگر کسی نے فورسبلی داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے روکا جائے گا۔ کل کو آپ کا گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ رپورٹ ملی ہے پی ٹی آئی کل الیکشن کمیشن پر حملہ کرے گی۔ ریڈ زون میں داخلہ منع ہے۔ ریڈ زون میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو پھر شکوہ نہیں کرنا۔ پی ٹی آئی عدلیہ کی جانب سے مختص کردہ جگہ پر ہی احتجاج کر سکتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے 25 مئی کے واقعات کا حوالہ دے کر اپنے ارادوں سے پردہ اٹھا دیا۔ کہا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کارکن صرف ٹیئر گیس کو بربریت اور ظلم کہتے ہیں، سیاست میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اگر کل ریڈ زون کو بلڈ زون میں تبدیل کیا، حالات کو خراب ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، ملک ایمرجنسی کی طرف جا رہا ہے، یہ جیلوں میں ہوں گے۔ ریڈ زون کو بلڈ زون بنایا گیا تو عوام کل ہی اسلام آباد میں ان کا گھیراؤ کر لیں گے، آنسو گیس شیل کم پڑ جائیں گے۔ خانہ جنگی ہوتے دیکھ رہا ہوں،
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کہا کہ پاکستان کے حالات 1971 کی طرف جا رہے ہیں، نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حکومت تباہ ہو چکی، ان کی سیاست ختم ہو چکی۔ موجودہ حکمرانوں کو جو بھی لایا اس کچرے کو واپس لے جائے۔ عمران خان ان کے باپ سے بھی نہیں سنبھالا جا سکے گا۔ عمران خان کو غیر ملکی ایجنٹ کہا جا رہا ہے، جو لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا تو عوام ان کا حشر نشر کر دیں گے۔ مالک ہوں نیشنل فوڈ پروسیسنگ فیکٹری کا، کہ پاکستانی کمپنی ہے، یہ سرگودا کے رسیل بلوال میں بیسڈ ہے۔ میرا نام الیکشن کمیشنر پاکستان کی لسٹ میں آیا ہے ایز اے نان سٹیزن، تو میں جسٹ کلیئرفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پاکستانی نیشنل ہوں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں سنگین غلطیاں، پاکستانیوں کو بھی غیر ملکی قرار دے دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ڈونرز کی وضاحتیں اور پیغامات نے بھانا پھوڑ دیا۔ نیشنل فوڈ فیکٹری کے مالک شعیب بسرا بولے، میری کمپنی پاکستانی اور سرگودا میں واقع ہے، کسی دوسرے ملک کی شہریت نہیں۔ مراد انصاری الیکشن کمیشن پر برس پڑے، کہا پاکستانی ہوں، کینیڈا کی شہریت بھی ہے۔ فیصل آباد میں 1992 سے رجسٹرڈ کمپنی کے سی ای او میاں جاوید اختر بولے، جن اوورسیز پاکستانیوں نے پارٹی کو چندہ دیا ان کا نام فارن فنڈنگ میں شامل کر دیا گیا۔ ایک اور ڈونر آصف خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے دوہری شہریت کے حامل ناصر حسین اور ان کی بھارتی نژاد بیوی رومیتا شیٹی کا فنڈ بھی ممنوع اور ملتان روڈ پر قائم فیکٹری کو غیر ملکی کمپنی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے بینش فریدی، ڈاکٹر مظہر اور ان کی بیوی کو بھی غیر ملکی ظاہر کیا، جو پاکستانی ہیں۔ یہ پوری پارٹی اس تمام تر جرم کی ذمہ دار ہے، ان کے مرکزی عہدیدار ہوں یا صوبائی عہدیدار ہوں، یہ سب اس جرم میں شریک ہیں اور ان سب کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے۔ عمران خان خود ہوں یا ڈاکٹر عارف علوی ہوں، ان کو تو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ پی ڈی ایم سربراہ کا تحریک انصاف کے لیڈروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف فرد جرم آ چکی ہے۔ یہ جماعت غیر ملکی امداد سے چلنے والی ثابت ہو گئی۔ عمران خان چیئرمین شپ اور ڈاکٹر عارف علوی ملک کی صدارت سے الگ ہو جائیں۔ صرف عمران خان نہیں بلکہ پورا ٹبر مجرم ہے۔ عمران خان تاریخ کے نااہل حکمراں ثابت ہوئے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جھوٹا سرٹیفکیٹ اور ڈکلریشن جمع کرایا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو، شاباش دیتا ہوں۔ 150 کروڑ روپے کی رقم عمران خان نے حاصل کی۔ الزام ہم پہ لگاتا ہے، پیسے فردر عمران خان صاحب نیازی، عمران خان کی سازشی ذہنیت ہے۔ عمران خان اور ان کا فاشسٹ ٹولہ۔ انہوں نے تھوڑا سا استعفیٰ دے دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا آیا؟ حکمراں اتحاد نے دھنا دھن پریس کانفرنس کرنا شروع کر دی۔ سب کام چھوڑ چھاڑ اسی کام پر لگ گئے۔ حکمراں اتحاد کے رہنماؤں نے صرف 2 روز میں 20 سے زیادہ پریس کانفرنسز کی۔ بلوچستان میں سیلاب سے تباہی، وزراء کے سیاسی بھاشن جاری۔ بارش سے کراچی کی تباہی کو بھول کر ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب بھی عمران خان پر برس پڑے۔ بعد والی اکھیاں تیرتی ہے آنسوں میں، یاد والی اکھیاں دیکھو کبھی آ کے تیرے بعد والی اکھیاں۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید بہادر سپوتوں کا سفر آخرت لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور بریگیڈیئر محمد خالد کی نماز جنازہ کوئٹہ میں ادا۔ آرمی چیف کی بھی شرکت۔ پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ شہداء کی جسد خاکی لے کر نور خان ایئر بیس پہنچ گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید اور بریگیڈیئر محمد خالد شہید کی میتیں لائی گئیں۔ سپا سالار نے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید اور بریگیڈیئر خالد شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ زیارت میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل لئیق بیگ مرزا کے ورثاء سے بھی ملے۔ ISPR کے مطابق میجر طلحہ منان شہید کو راولپنڈی، میجر سعید شہید کو لاڑکانہ اور نائب مدثر فیاض شہید کو شکر گڑھ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ۔ صدر کی آرمی چیف سے بلوچستان ہیلی کاپٹر حادثے پر دوبارہ بات چیت۔ کہا دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں پاک فوج اور شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کل سماعت کریں گے۔ عدالت نے گزشتہ روز درخواست پر اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کی تھی۔ The National Accountability Second Amendment Bill 2022. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. نیب ملزمان کی نیب کو ہی بے اختیار کرنے کی تیاری، من پسند ججز لگانے کی راہ بھی ہموار۔ قومی اسمبلی نے نیب ترمیمی بل منظور کر لیا۔ صدر سے احتساب عدالت کے ججوں کے تقرر کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ نیب 500 ملین سے کم کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا، مقدمہ وہیں چلے گا جہاں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو۔ نیب تحقیقات کے لیے دیگر سرکاری ایجنسیز کی مدد نہیں لے سکے گا۔ چیئرمین نیب چاہیں تو فرد جرم سے قبل ریفرنس ختم کرنے کی تجویز دے سکیں گے۔ بل کے مطابق نیب کو ہائی کورٹ کی مدد سے نگرانی کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ سازی 22 کروڑ عوام کے لیے کی جاتی ہے جناب اسپیکر، یہ پیپل پارٹی یا مسلم لیگ کے لیے نہیں کی جاتی، یہ پاکستان کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے۔ اب یہ قانون سازی آپ کریں گے اور یہاں یہ لوگ ہوں گے، کیا اللہ کے دربار میں آپ کیا جواب دیں گے جناب اسپیکر؟ قانون سازی 22 کروڑ عوام کے لیے کی جاتی ہے، پی پی اور نون لیگ کے لیے نہیں۔ وقفہ سوالات ختم کر کے ہمارا حق چھینا گیا۔ جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی عبداللطف 44 برس پڑے، کہا کہ جناب اسپیکر اللہ کے دربار میں آپ کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ حکومت ارکان کو اعتماد میں لیے بغیر قانون سازی کر رہی ہے، ایوان میں کورم بھی پورا نہیں، عوامی نمائندوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ قومی کھیل سے کھلواڑ، شہلا رضا خواتین ہاکی ٹیم کی مینیجر بننے کو تیار، ٹیم آفیشلز میں متنازع انٹری۔ شہلا رضا قومی ویمنز ہاکی ٹیم کی مینیجر بن کر تھائی لینڈ جائیں گی۔ بینکاک میں ہونے والے ویمنز انڈور ایشیا کپ کے لیے ٹیم کا اعلان ہوا تو سب حیران رہ گئے کہ ٹیم مینیجر شہلا رضا ہیں۔ ویمنز انڈور ایشیا ہاکی کپ کا آغاز 8 اگست سے ہوگا۔ فٹ بال شائقین کے لیے بڑی خوشخبری، اے آر وائی نے مقبول ترین فٹ بال لیگ لا لیگا کے نشریاتی حقوق حاصل کر لیے۔ اے آر وائی نے لا لیگا کے 2 سال کے لیے ٹی وی اور ڈیجیٹل رائٹس حاصل کر لیے۔ اے آر وائی نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال کہتے ہیں کہ اب پاکستانی شائقین لا لیگا کے مقابلے دیکھ سکیں گے۔ HD کوالٹی میں اے اسپورٹس اور اے آر وائی زیپ پر 13 اگست سے شروع ہونے والی لیگ کے تمام میچز اے اسپورٹس اور اے آر وائی زیپ پر نشر ہوں گے۔ اسپینش لا لیگا 4 جون 2023 تک جاری رہے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی پاک پتن میں دربار بابا فرید پر حاضری، اس کی تقریبات میں شرکت، مزار پر سلوک کی چادر چڑھائی، ملکی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعا کی۔ بہشتی دروازے کی قفل کشائی کل بعد نماز مغرب کی جائے گی۔ روپے کی قدر میں استحکام آنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 9 روپے 58 پیسے سستا 228 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 225 روپے 50 پیسے میں فروخت۔ اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 877 پوائنٹس کا اضافہ، 41,068 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔
گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری پر مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار میں تنازع، وزیر خزانہ کے نامزد ناموں پر اسحاق ڈار کو اعتراض، مفتاح اسماعیل عاصم معراج اور اسحاق ڈار جمیل احمد کے حامی، شہباز شریف کا آصف علی زرداری کے تائید کردہ ظفر مسعود کے نام پر غور، شہباز شریف، مفتاح اسماعیل اور سلیم مانڈی والا کی مشترکہ مشاورت میں صرف مقامی بینک سے گورنر اسٹیٹ بینک لگانے پر ہی اتفاق ہو سکا۔ کس کے دباؤ میں ہوا ہے وہ بھی واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے، حالانکہ کوئی آئیڈینٹیفائی بائی نیم نہیں کر رہے، بٹ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے باتوں میں کہ جی ہمیں ادھر سے پریشر ہوا تھا کہ ڈی سی راجن پور جو اس وقت عوام کوئی تھے کہ ان کو کہا گیا، ادھر کون ان کے ساتھ بیٹھا، خفیہ طور پہ کروایا گیا۔ شیریں مزاری کی گرفتاری کی تحقیقات پر قائم انکوائری کمیشن کا اجلاس، ڈی سی اسلام آباد، سابق ایس پی سٹی اور ایس ایچ او تھانہ کو حساب پیش، ریکارڈ انکوائری کمیشن کو پیش کر دیا، کمیشن کے افسران سے سوالات بیانات پر گرہ بھی کی۔ شیریں مزاری کہتی ہیں کہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ جعلی کیس بنایا گیا، اگر میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو عام شہریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ سیلاب کو 10 روز گزرنے کے باوجود بلوچستان میں معمولات زندگی بحال نہ ہو سکے، متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر، آلودہ پانی پینے سے بچے بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ روجان میں سیلاب متاثرین کی نقل مکانی، انڈس ہائی وے کے کنارے خیمہ بستی بنا لی۔ کبیر والا میں دریائے راوی میں سیلاب، ہزاروں ایکڑ فصل تباہ، میاں والی میں دریا کا کٹاؤ، فصلیں دریا بر، کسانوں کا لاکھوں کا نقصان۔ لاڑکانہ میں موہنجوداڑو کے قریب تالاب میں ڈوب کر 3 بچے جان بحق، عمریں 4 سے 6 سال کے درمیان تھیں۔ کراچی کے گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کے مال خانے میں دستی بم پھٹ گیا، 2 پولیس اہلکار جاں بحق، 3 زخمی۔ واقعے کی تحقیقات شروع، ڈی آئی جی شرجیل کھرل کہتے ہیں کہ دستی بم کو ناکارہ بنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ پھٹ گیا۔ واقعہ حادثہ معلوم ہوتا ہے، 2 ٹیمیں انکوائری کر رہی ہیں۔ ٹوکن انکم ٹیکس میں اضافہ، ٹرانسپورٹرز کی پہیہ جام ہڑتال کا دوسرا روز، لاہور سے ملک کے دوسرے شہروں کو جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ بند، گاڑیاں دستیاب نہ ہونے پر مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ مین قاسم پاور پلانٹ 3 بند ہونے سے 450 میگا واٹ بجلی کی کمی، کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، دورانیہ 14 گھنٹے تک بڑھا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ ٹربائن کی مرمت میں 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ پچیس سال بعد امریکہ کے اعلیٰ نمائندے کا تائیوان کا دورہ، چین کی وارننگ کے باوجود اسپیکر نینسی پیلوسی تائیوان کا دورہ مکمل کر کے روانہ۔ کہتی ہیں چین تائیوان آنے والوں کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، چین کا امریکی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ پاکستان 1 چائنا پالیسی کا حامی، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں تائیوان میں جاری صورتحال پر تشویش ہے، کشیدگی کے خطے کے امن و استحکام پر سنگین اثرات ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی درندگی کے خلاف
5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। दफ्तर खारजा ने निहत्ते कश्मीरियों से यकजहती और भारतीय जुल्म को बेनकाब करने के लिए नगमा जारी कर दिया। वाइड बॉल किंग बाबर आजम की T20 बैटर्स में टॉप पोजीशन खतरे में पड़ गई। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पोजीशन से सिर्फ 2 रेटिंग पॉइंट्स दूर। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। मोहम्मद रिजवान की 1 दर्जे तनज़्ज़ुरी के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। लड़के जो खेलते हुए आ रहे हैं, हमने उनमें से बेस्ट कम्बिनेशन अपना पिक किया है कंडीशन के हिसाब से, और वहाँ की जो टीम की रिक्वायरमेंट है, जब किसी प्लेयर को इस तरह टीम में से रेस्ट करवाया जाता है, उसमें एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पे फिर आपको देखना होता है कि शायद इस प्लेयर को यहाँ पे एक ब्रेक की जरूरत है। मुसलसल नाकिस कारकर्दगी कौमी टीम में हसन अली की जगह खा गई। दौरा नेदरलैंड्स के लिए 16 और एशिया कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। रेड बॉल में उम्दा कारकर्दगी ने नसीम शाह को व्हाइट बॉल स्क्वाड में भी जगह दिला दी। सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा शान मसूद और सऊद शकील नजरअंदाज। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि हसन को आराम देना जरूरी था। Looking to go aerial, but not getting hold of it at all. Yeah! A wicket! शिकस्तों की हैट्रिक। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया से भी हार गई। बारबाडोस और भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को यकतरफा मुकाबले में 44 रन से हरा दिया। कौमी बैडमिंटन प्लेयर्स की उम्दा कारकर्दगी। विमेंस सिंगल्स में गजाला सिद्दीकी ने विकी चार्टर को शिकस्त दे दी। मेन सिंगल्स में इरफान सईद भट्टी कामयाब। विमेंस डबल्स में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। बॉक्सिंग रिंग में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। शहीर आफरीदी ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर मिडिल वेट एशियन बॉक्सिंग चैंपियन टाइटल का दिफा किया। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में कौमी बॉक्सर नादिर बलोच का भी कारनामा। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन फेदर वेट टाइटल अपने नाम किया। What's happening to your face? Maybe there was a little head trauma? Maybe. I gotta get off this train. और पेशावर कातिलों की पुरस्कार ब्रीफकेस पर कब्जे की जंग। नामवर हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट की एक्शन फिल्म बुलेट ट्रेन रिलीज के लिए तैयार। मारधाड़ से भरपूर फिल्म 2 दिन बाद धूम मचाने आ रही है।